اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ آیت کریمہ پیش کرتا ہوں جو سورہ صف کی ہے. قرآن اگر ہو تو لے آئیے گا. سورہ صف کی ہے، 28ویں پارے میں یہ صورت ہے، اور میں یہاں پہ انشاءاللہ تعالی اس آیت کریمہ کی روشنی میں کئی نکات بیان کروں گا، پوائنٹس، جن سے عقیدہ ختم نبوت ہم پر مزید واضح ہو جائے گا، جو کہ ہے ماشاءاللہ مزید اس کے اندر پختگی آئے گی، ہمارے ایمان کی حلاوت میں اضافہ ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے سورہ صف میں. میں آیت نمبر ابھی عرض کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ فرما رہے ہیں، تو آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول اللہ یعنی اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. عیسائیت کے باطل عقیدے کی تردید کر دی، جس کے تحت عیسائی حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں. آپ نے کہہ دیا کہ میں تو رسول ہوں، جو خدا نہیں ہوتا نہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد. پھر فرمایا کہ اور ایک کام کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تمہارے پاس جو تورات موجود ہے اس تورات کی میں تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اس تورات کی میں تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں. آیت نمبر 6 ہے. میں نے اس کی نفی نہیں، کوئی نبی جو دنیا میں تشریف لائے اور ان سے پہلے جو کتابیں صحائف نازل ہوئے، کسی نبی نے بھی ان کی نفی نہیں کی. سب نے اپنی قوم کو ان کے بارے میں بتایا کہ وہ سب صحائف ہوں یا کتابیں ہوں سب حق تھیں. تو فرمایا کہ میں تو تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، رسول بن کر آیا ہوں اور توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں. اور پھر کیا کرنے کے لیے آئے؟ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، اور میں بشارت سنانے والا ہوں رسول کی. اب یہاں پہ نکتہ ہے کہ آپ نے رسول نہیں فرمایا، رسول واحد ہے، سنگولر ہے، اور رسول جمع ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ بے رسول، میں بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں ایک رسول کی. بتائیے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو واحد جمع سنگولر پلورل کو جانتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے. لیکن جب مت ماری جائے، عقل پہ پردہ آ جائے اور نفسانی خواہشات سامنے آ جائے تو پھر انسان کیا کچھ کر جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اسفل سافلین کی طرف چلا جاتا ہے، اور اتنا بڑا دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ جس کا عام حالات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ بے رسول، میں ایک رسول کی بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں. تو وہ کون رسول ہوں گے؟ کب آئیں گے؟ فرمایا کہ یاتی، جو آئیں گے، من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. سبحان اللہ. بہت سارے انبیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہر نبی ہر رسول نے حضور علیہ السلام کے آنے کی بشارت سنائی. تو یہ بھی سنا رہے، اور ایک رسول کی سنائی اور ان کا نام بھی بتا دیا تاکہ کوئی اور معنی
نکال کے اپنے مقصد کو، غلیظ مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول مبارک اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے درمیان کم و بیش 650 سال کا وقفہ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ زمانے فترت کے اس دوران کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، کیونکہ ایک رسول کی بشارت تھی تو ایک نہیں آنا تھا اور وہ آ گئے۔ تو اس دوران دنیا میں کسی نے بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 650 سالوں میں، میری جو کتاب ہے 40 عقیدہ ختم نبوت، اس میں بھی میں نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ 650 سالوں میں، توجہ کے ساتھ، کتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے؟ روزانہ اگر پوری دنیا کی فہرست جمع کی جائے تو ہزاروں بچے دنیا میں آتے ہیں، لاکھوں، آج کل جو آبادی بڑھی ہوئی اس میں تو لاکھوں ہیں۔ تو 650 سالوں میں کتنے بچے دنیا میں آئے ہوں گے، اور ہر آنے والے بچے کا نام والدین نے کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا۔ یہ دیکھیے میسج، کچھ نہ کچھ نام۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کی اس قدر نگہداشت فرمایا، حفاظت فرمائی کہ 650 سالوں میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے، بچے پیدا ہوئے، کسی ماں نے، کسی باپ نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا۔ اور سب سے پہلا عظیم بچہ، تمام انبیاء کے سردار، ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جن کے والدین، جن کے گھر والوں نے ان کا نام احمد رکھا۔ یہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں میرا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ وہی میں نے ابھی تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں نا کہ جب مت ماری جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو میرا ذکر ہے، میں احمد ہوں، میں وہی احمد ہوں جن کا ذکر حضرت عیسیٰ نے کیا۔ تو اس کو بتایا جائے تو غلام احمد ہے، احمد نہیں۔ تیرے ابا نے، تیری اماں نے تجھے غلام احمد کہا، تو غلام احمد تھا، تو کیا بن گیا؟ اور تیری عافیت اسی میں تھی کہ تو غلام احمد ہی رہتا، اور غلام احمد ہی میں ہماری عافیت ہے۔ اسی منصب کے ساتھ، اسی عظیم کردار کے ساتھ اگر ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ پھر دیکھیے، میں چند آیات بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ آگے نہ جائیں۔ قرآن مجید کے آغاز ہی میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر دیا گیا۔ سورہ البقرہ اس کی جو دوسری آیت ہے غالباً، بلکہ چوتھی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی چند علامتوں کو بیان کیا، آیت نمبر 3 میں، 4 میں، اور پھر اس کا نتیجہ بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن مجید۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتاب، صحائف نازل ہوئے۔
عقیدہ ختم نبوت یہاں سے بھی ثابت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی یا کسی رسول نے آنا ہوتا تو اللہ رب العزت یہ فرماتا کہ وما ينزل من بعدک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں یا ان پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بعد نازل کی جائیں گی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نہ اب کوئی نبی، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی دین، اب جو بھی ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہے وہ قرآن عظیم، جو شریعت ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو راستہ ہے وہ اسی اسلام کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو بہت ساری آیات انشاءاللہ تعالی ہم کبھی اس سے بھی تفصیلی نشست ہوگی تو ان آیات پر بھی گفتگو سماعت کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کریمہ کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کو پہلے سے بہتر انداز میں سمجھ لیا ہوگا۔ پختہ ایمان تو ہے، یہ عقیدہ ایسا ہے، میں آپ کو عرض کر دوں کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا انکار تو دور کی بات ہے۔ کیا انکار کا مطلب ہوا کہ ایٹ آل آپ نے منع کر دیا، ڈینائی کر دیا۔ انکار تو دور کی بات ہے، اگر کوئی اس پر شک بھی کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آتا ہے، مفہوم ہے، اور معاذ اللہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں یا رسول ہوں، اور تم نے اس سے دلیل مانگ لی کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم اللہ کے نبی یا رسول ہو، تو تم دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے، کیونکہ دلیل کا طلب کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں اس پہ شک ہے کہ اگر وہ دلیل پیش کر دے تو تم خدا، پہلی بات تو وہ دلیل پیش کر نہیں سکتا، وہ تو غیر حقیقی وضاحتیں کرے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا۔ تو اس قدر حساس، سینسٹیو اور اہم عقیدہ ہے یہ۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عقیدہ ختم نبوت پر تا دم آخر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فتنہ قادیانیت سے نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے محفوظ فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو زوم پر بیٹھے ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی بزرگ آج کی اس گفتگو کو سماعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ یا رب العالمین ان سبوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ علم الاحادیث کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کریمہ ہیں ان کی روشنی میں ہم اسی عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس عقیدہ ختم نبوت کو مزید ہم اپنے اوپر واضح کریں گے۔